نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پوسٹ 3 میں جو موضوع تھا یعنی پورے کائنات کا نقشہ ہے آدم، تو اسی موضوع پہ یہ بات ہوگی۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں سر عالم و آدم، اور اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کن کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت و اسم پر پیدا فرمایا ہے، کیونکہ عالم کے 2 اقسام ہیں، ایک عالم ملک اور ایک عالم ملکوت۔ تو جاننا چاہیے کہ عالم ملک اور عالم ملکوت کیا ہے۔ تو عالم ملک جو ہے وہ عالم ناسوت کے اندر ہے، یعنی عالم ناسوت اس کو کہا جاتا ہے جیسے یہ 4 عناصر کا پتلا ہے، یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ ساری چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو عالم ناسوت جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ظاہر میں آتا ہے، اور عالم ملکوت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی روحانیت کے مانند ہے۔ تو ہم یہ ظاہر دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سیارے ہے، یہ سمندر ہے، یہ ندی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے سورج کی جو روشنی ہے یہ عالم زمین کے لیے جو ہے بڑی ضیاء بخش ہے نا۔ اگر دنیا سے سورج کو ہٹا دیا جائے تو مثلاً جیسا تاریخ ہی چھا جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں جاننا چاہیے وہ سورج، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے اور بعض اولیاء اکرام نے فرمایا ہے کہ پورے کائنات کا نقشہ ہے آدم، تو جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ سورج کا مقام کہاں ہے۔ تو وہ ہے تمہاری روح، یعنی ہماری روح کو ہمارے جسم سے اگر جدا کر دیا جائے تو یہ جسم میں تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ اب یہ چاند ہے تو یہ چاند کا مقام انسان کے جسم میں وجود میں کہاں ہے۔ جس طریقے سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے اس کی عمر گزرتی ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو عین اس کے مطابق جو اس کی عقل بھی بڑھتی چلے جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے ابتدا میں جیسا چاند نکل رہا ہے تو دیکھے ہوئے کہ آپ نے ایک دم باریک ہوتا ہے، جیسا جیسا وقت گزرتا ہے تو چاند اپنے شباب میں آ جاتا ہے اور اپنے وجود میں آ جاتا ہے، اور 14ویں چاند جیسا 14ویں رات کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عقل انسانی بھی جب عمر ہو جاتی ہے، ایک 40 سال کا بندہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی عقل جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سیڑھوں سیڑھوں۔ اب تم نے دیکھا ہے 71% پانی ہے پورے زمین کے اوپر، اور اس پر جو اللہ نے یہ زمین کو ٹھہرایا ہے اور پہاڑوں سے اس کو بیلنس کر رکھا ہے۔ انسان کے جسم میں بھی جو ہے 65 سے 70% پانی ہے، اور اللہ نے ان ہڈیوں سے جو ہے اس کو بیلنس کر رکھا ہے۔ پھر تم نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمندر ہے، چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، لوگ اس سے اپنے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ بڑی ندی سے بڑے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، چھوٹی ندیوں سے جیسا جیسا لوگوں کا اپنا ہے۔ چھوٹی ندی سے، جن کو چھوٹی ندی سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ چھوٹی ندی سے اٹھاتے ہیں، جن کو بڑی سمندروں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ بڑے سمندروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے 3 شاخ جو ہے وہ بہت بڑی ہے، جس سے پورے جسم میں جو ہے خون پھیلتا ہے۔ جیسا جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں وہ رگیں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، اس سے اپنا اپنا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کو جیسا چاہیے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ ابھی جو 3 شاخ جو رگ ہے ہماری، جو بڑی رگ ہے، وہ شاخ کا کام کیا ہے؟ کچھ رگ جو ہے ہمارے اوپر کی طرف لے جاتی ہے خون کو، کچھ رگ ایسی ہے جو نیچے کو طرف لے جاتی ہے، کچھ رگ ایسی ہے جو ہمارے قلب تک لے جاتی ہے۔ یہ 3 شاخ جو ہے اہم ہے انسان کے جسم کے اندر۔ پھر آپ نے دیکھا ہے 5 سیارے ہیں آسمان میں، جن کو خمسہ مطہرہ کہتے ہیں۔
جس کو زحل، مشتری، عطارد، مریخ، زہرہ کہتے ہیں. اسی طرح انسان میں بھی حواس خمسہ موجود ہے، یعنی کہ شم ہے، ذوق ہے، لمس ہے، سمع ہے، بصر ہے نا. اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ 5 سیارے ہمارے جسم کے اندر. تو ایک دن کا ایسا واقعہ ہمارے حضرت کچھ بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے ہم کو کچھ بزرگ کا واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے کہیں کے. تو ایک غریب شخص آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس میں مال و زر نہیں ہے، اگر آپ مجھے کچھ تعاون کر دو. تو بولے میری ایک شرط ہے، میں دوں گا. ابھی کسی نے مجھے نذرانہ دے گیا ہے اور بہت زیادہ رقم ہے. تو بولے ٹھیک ہے. بولی حضرت آپ کو کیا چاہیے، میں دے دیتا ہوں. تو بولے بیٹے تمہاری آنکھیں دے دو. تو بولے ٹھیک ہے حضرت لے لو. اب اس نے آنکھیں دے دیا اور وہ رقم لے گیا. اور بیچارہ پریشان ہو گیا، کبھی گر رہا ہے، کبھی پڑ رہا ہے، اس کو مطلب جہاں جانا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں جانا ہے کہیں چلا جا رہا ہے. تو پریشان ہو گیا. وہ پریشان ہونے کے بعد میں آیا حضرت کے پاس میں. بولے حضرت ایک کام کیجئے نا، بولے آنکھوں کی بجائے کچھ دوسری چیز لے لیجئے. تو بولے ٹھیک ہے تیری سماعت دے دے، بولے جس سے تو سنتا ہے. تو بولے ٹھیک ہے وہ لے لو. اب اس سے وہ لے لیے. اب تھوڑے دن کے بعد پھر پریشان ہو گیا. لوگ اس کو بلاتے وہ سن نہیں پاتا، اس کے گھر میں بیوی بچے اس کو بلاتے سن نہیں پاتا، پریشان ہو رہا تھا. پھر وہ تھک تھکا کے حضرت کے پاس میں آیا. بولے حضور حضرت ایک کام کریے میری سماعت ریٹرن دے دے، اس کے وجہ کے کچھ اور لے دے. تو بولے تیری زبان دے دے. تو وہ ٹھیک ہے بولے زبان لے لو. تو مکہ ہو جاتا ہے. اب وہ جاتا ہے وہاں کہاں جو بھی کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اب اس سے خود پریشان ہو جاتا ہے، یار میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اب اس سے بھی پریشان ہو کر کچھ دنوں کے بعد پھر آتا ہے. بولے حضرت میری زبان ریٹرن دے دو اور اس کی جگہ کچھ اور لے لو. تو بولے ٹھیک ہے آپ تمہارا ذائقہ دے دو. بولے تو اس سے ذائقہ لے لیتے ہیں. وہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو مٹی نظر آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے مٹی نظر آتا ہے. تو اس سے ہی پریشان ہو گیا. بولے یار بریانی کھا رہا ہوں تو بھی مٹی نظر آ رہی ہے، دال چاول کھا رہا ہوں تو بھی مٹی نظر آ رہی ہے، مچھی کھا رہا ہوں تو بھی مٹی نظر آ رہی ہے. تو بھاگ کے آیا. بولے حضرت ایک کام کرو ذائقہ میرا واپس دے دو، اس کی بجائے کچھ اور لے لو. تو حضرت بولے یار بار بار پریشان مت کر، ابھی یہ کہ لاسٹ بار دیکھو چانس دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہے گا. تو بولے ٹھیک ہے. تو بولے ایک کام کر تیرے محسوسات مجھے دے دے. کیا بولے؟ تیرے محسوسات مجھے دے دے. تو اس نے وہ دے دیا. اب بھائی صاحب اس کو کوئی چیز کاٹ لے رہی ہے، خون نکل رہا ہے اس کو خبر نہیں، کوئی چیزوں سے کٹ جا رہا ہے اس کو خبر نہیں، ہڈی توڑی آ رہی ہے اس کو خبر نہیں، کیونکہ محسوس ہی نہیں ہو رہا نا. محسوس ہی اس کی لے لیے جس سے انسان محسوس کرتا ہے. پریشان ہوا. بولے حضرت میں کام کرو یہ ساری رقم آپ نے جو دیے تھے وہ لے لو اور بولے مجھے میری وہ محسوسیت واپس دے دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ دکھا رہا ہے نا 5 سیارے ہے نا، چاند کے قریب ہے، سورج کے قریب ہے، پھر اس کے قریب کچھ اور ہے. تو انسان دیکھیے یہ سب اس کے قریب قریب ہی ہے. اگر یہ نہ رہے تو انسان کو کوئی جینے کا لطف ہی نہیں ہے. تو اللہ کی معرفت کو جانو، اللہ کی معرفت کو پہچانو اور خود کو جاننے کی کوشش کرو. ہم کون ہیں، ہم کیا ہے. یہ بہت بڑا محل ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہے. اپنی خود کی محنت کرو. یہ تو کیا ہو گیا ہم نے آپ کو بتا دیا تو آپ کو اتنا لطف بھی نہیں آیا ہوگا. اگر یہ آپ اپنی محنت کر کے پاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. سمجھے نا. تو کوشش کرو خود کو جاننے کی، خود کو پہچاننے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے. انشاءاللہ اس کے آگے کا موضوع اور اس پہ بھی آگے کچھ اور بھی بیان ہوگا اور کچھ بتایا جائے گا، اس کے بعد کی پوسٹ میں بیان کریں گے. وما علینا الا